اوئی اللہ، ہائی ہائی، شمع خالہ چیئیں چھوڑ اچھل کر سفید چادر پر کھڑی ہو گئیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ دیکھو وہ دیکھو، ہائے اس طرف سے جا رہا ہے موا با پردہ عورتوں کے سامنے دن دن آتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہ لمبی کڑک مونچھیں، گھورتی آنکھیں، کالا کلوٹا، توبہ توبہ، گھین آ رہی ہے مجھے تو۔ اب تو تمہارے گھر کا پانی بھی حرام ہے مجھ پر سغرا، کہہ دیا میں نے۔ چلو چلو پاک بیبیو، ٹکر ٹکر میرا منہ کیا دیکھے ہو، اٹھاؤ اپنے برقعے اور نکلو یہاں سے۔ ارے غلاظت کی انتہا ہے، دن دہاڑے چوہے چھپکلیاں سینہ تانے گزر رہے اور یہ چلی آیت کریمہ کا ورد کروانے۔ شمع خالہ آگے آگے چل پڑی۔ اے بلا بڑا جلالی وظیفہ ہوتا ہے، اس میں ناپاکی کہاں چلتی ہے بہن؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں شمع خالہ۔ میری والدہ جو شمع خالہ کی خاص مدی تھی فوراً ان کی پیروی میں کھڑی ہو گئیں۔ میں نے امی کی آستین کھینچی۔ امی امی رک جائیے نا، ریحانہ بتا رہی تھی کہ بشرا باجی نے دہی بڑے اور بھجیے تلے ہیں اور بالو شاہی بھی ملے گی چائے کے ساتھ، کھا کر چلتے ہیں نا، ابھی بس دعا ہی تو ہونے والی ہے۔ امی نے جھڑک کر مجھے پیچھے دھکا دیا، ہٹو ادھر سے، اور شمع خالہ کی چپلیں تلاش کرنے لگیں تاکہ کوئی اور عورت یہ سعادت نہ حاصل کر لے۔ آن کی آن میں پاکیزہ ماحول میدان حشر میں تبدیل ہو گیا۔ سلمہ نے بچے کے منہ میں چسنی گھسائی جو چپ ہو کے نہیں دے رہا تھا، اور چلنے کے لیے پوتڑوں سے بھرا بھاری پرس اٹھا لیا۔ مہر خالہ جو کہ بحری تھیں اور بحری مہر کی عرفیت سے مشہور تھیں، حالات سے بے بہرا آنکھیں موندے مسلسل لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک پڑھے چلی جا رہی تھیں۔ انہیں قیصر آپا نے جھنجھوڑ کر حالات کی سنگینی کا احساس دلایا۔ وہ اٹھ تو کھڑی ہوئیں لیکن چائے کے انتظار میں ان کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ شمع خالہ کے غیظ و غضب سے سب واقف تھی۔ ناچار ان کے فوجی دستے میں شامل ہو کر بنا کھائے پیے سب کی سب پاکیزہ بیبیاں باہر کی طرف چل پڑیں۔ آنن فانن سغرا باجی کا بڑا سا ہال خالی ہو گیا جہاں 2 دن سے اس جلالی وظیفے کے ورد کی تیاریاں تھیں۔ صوفے برابر میں جگنو چچی کے ہاں رکھوائے گئے تھے، دریاں چاندنیاں حاجی صاحب کے ہاں سے، اور چیوں کے تھیلے محلے کی طیبہ مسجد سے شاکر دوڑ کر لے آیا تھا۔ دراصل سغرا خالہ کی اکلوتی بیٹی بشرا کا رشتہ کسی طور ہو کے نہ دے رہا تھا۔ عمر 30 سے اوپر تھی مگر اماں کے ڈر سے وہ بیچاری 20 سے آگے کا نہ بتا پاتی۔ کسی نے کہہ ڈالا، اے بشرا پر بندش ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ یہ وظیفہ ایک ہی نشست میں پڑھنے سے پہاڑ جیسی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ بشرا کا رشتہ کیا چیز ہے؟ استخارے میں بھی اچھی علامات آئی تھیں۔ 2 دن تک ساری صفائیاں ماں بیٹی نے مل کر کی تھی مگر خدا جانے وہ نامراد چوہا کہاں سے رستہ بھول پڑا اور مردود آ بھی گیا تھا تو شمع خالہ کی عقابی نظروں میں کیوں آ مرا تھا کمبخت۔ سغرا خالہ بڑبڑاتی ہوئی نم آنکھوں سے سب کے حصے تامچینی کی رکابیوں میں نکال رہی تھی۔ عالیہ، یہ رضیہ چچی، یہ کڑی پتے والی خالہ، یہ لنگڑے فیض کی اماں، یہ حاجی صاحب کے، اور یہ رشیدہ چچی کے ہاں، اور ہاں یہ تمہارے گھر جائے گا بیٹا، ٹرے سنبھال کر لے جانا اور پلیٹیں ہاتھ کے ہاتھ واپس لے آنا۔ بیچاری بہت ملول تھیں، انہیں صاف طور نظر آ گیا تھا کہ اب بشرا کی ڈولی کبھی نہیں اٹھے گی۔ اب تو وہ کسی رنوے اور 2 حاجو کے لیے بھی ذہن بنا چکی تھی، مگر ہائے وہ کمبخت چوہا جس نے سب کرے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ چھوٹی چوکی پر بیٹھ کر دہی بڑے ہڑپتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بشرا باجی رو رہی تھیں۔ سفید چاندنی لپیٹتے ہوئے سفید دوپٹے میں وہ ایک دم بیوہ لگ رہی تھیں، جیسے انیسہ خالہ کے شوہر جو 71 کی جنگ میں مر گئے تھے۔ بشرا باجی کی شکل و صورت بھی بس عام سی تھی اور رنگ بھی خاصا دبتا ہوا تھا ان کا۔ جسم اور خاص کر سینہ تو خاصا بھاری تھا، عجیب بے ڈول سی تھیں، آگے تھل تھل کرتا پیٹ بھی تھا۔ پتہ نہیں ناپاؤں کو شادی کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے، مجھے تو زہر لگتے ہیں سارے لڑکے، ان سب کے پاس سے سڑی بدبو آتی ہے اور چھچورے الگ، بہانے سے ہاتھ لگاتے ہیں، فضول گانے گاتے ہیں، پان چبا کر سگریٹ پیتے ہیں اور خود کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ ویسے بھی میری جان تو امبر میں اٹکی تھی جو میری سب سے عزیز اور پکی سہیلی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس، ایک ہی سیکشن، ایک ہی محلے یعنی کہ لالو کھیت میں رہتے تھے۔ آج وہ اپنی نانی کے ہاں ملیر گئی ہوئی تھی اس لیے نہیں آ سکی۔ میں نے سغرا خالہ سے پوچھ کر 2 بالوشاہی کاغذ میں لپیٹ کر امبر کے لیے رکھ لی اور ٹرے لے کر نکل پڑی۔ شمع خالہ اس محلے کی بڑی اونچی ناک والی خالہ تھیں کیونکہ 2 منزلہ پکے مکان کی وہ مالکن تھیں جس کی چھت RCC کی تھی۔ صفائی کی تو خپتن تھیں، ہر وقت ہاتھ میں جھاڑو یا پانی کی بالٹی ہوتی۔ ذرا عمر بڑھی تو ایک یتیم بھانجی ذاکرہ کو گھر لے آئیں۔
روزانہ موٹر لگا کر صحن کا پکا فرش دھونا، برتن راکھ سے مانجھ کر ٹوکرے میں ڈال کر صحن میں دھوپ دکھانا، پھر ان کو واپس سجانا اس غریب ہی کا حق تھا۔ صبح فجر سے رات تہجد تک بیچاری کولوں کے بیل کی طرح لگی رہتی۔ شمع خالہ کے 2 ہی لڑکے تھے، کلیم اور نعیم۔ لڑکے کیا بھائی، راج کمار بلکہ شہزادے۔ نعیم انجینئرنگ پڑھتا تھا اور محلے میں لوگوں سے ذرا کم ملتا تھا۔ ایسے میں کلیم کے لیے لڑکی تلاش کرنے کا غلغلہ اٹھا۔ محلے کی تمام بیٹیوں والی ماؤں نے اپنے اپنے مکانات پر رنگ و روغن اور سالانہ صفائی شروع کروا دی کہ جانے قرا کس کے نام نکل آئے۔ شمع خالہ بھی وہ دائی تھیں جس سے کسی کا پیٹ چھپانا تھا۔ انہیں سب معلوم تھا کہ راجدہ کے ہاں کتے کے پرائز بانڈ رکھے ہیں، بڑی کمیٹی سلمہ کے دلہا نے کہاں ڈال رکھی ہے، رضیہ چچی کے میاں کی لیاقت آباد میں غلے کی سب سے بڑی دکان ہے، تو بیٹیوں کو کتنا نقد مال ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہیلے بہانے سے وہ ہر گھر کے چکر لگا کر یہ بھی جائزہ لیتی رہتی تھی کہ کس کے ہاں چھت سے جالے لٹک رہے ہیں، کس کے ہاں قالین کے نیچے منو دھول مٹی دفنے، اور کس کے دیگچوں اور پتیلوں کے پیندے کالے ہیں، کس کے باورچی خانے میں کاکروچ کل بلاتے ہیں، اور کس کے پلنگ کے نیچے اور مچان پر کتنا کباڑ جمع ہے۔ لہٰذا ایسے پھوڑ اور بدسلیقہ گھر والوں کی بیٹی نہیں، وہ کیوں کر بحال آتی۔ گندے گھروں میں رہ کر منہ پر میک اپ اور سرخی تھوپنے والی لڑکیوں سے تو وہ یوں بدکتی تھی جیسے وہ انسان نہیں، کوئی بچھو یا سانپ ہوں۔ شہزادہ کلیم کسی بینک میں افسر تھے۔ ان کے اوقات کار اور زندگی کا ڈھب دیکھ کر لوگ گھڑیاں ملا لیتے، آدمی کم روبوٹ زیادہ لگتے تھے۔ صبح 6 بجے اٹھنا، پاس کے گراؤنڈ میں دوڑنے کے لیے جانا، وقت پر نفاست سے ناشتہ کرنا، پھر استری شدہ پتلون، اجلی قمیص، سرخ ٹائی، چرمراتے چمکدار جوتے پہن کر چمڑے کا صاف ستھرا بریف کیس اٹھا چھوٹی سی دمکتی گاڑی میں بیٹھ بینک کی طرف نکل جاتے۔ یہ ان کا روزمرہ کا معمول تھا، سوائے تعطیل کے۔ ساتھ ہی پانی کا تھرماس اور گھر کے صاف ستھرے کھانے کا ٹفن الگ جاتا، پھر اسی طرح دفتر سے واپسی۔ بال ہمیشہ بریل کریم سے جمے ہوئے، جسم پر گرمیوں میں تبت پاؤڈر کا چھڑکاؤ اور پھر ہلکا سا مردانہ پرفیوم، غرض دیسی گورا صاحب لگتے۔ کلیم ٹھہرے پہلوٹی کی اولاد تو میرا کمو کہتے کہتے اماں کا منہ نہ سوکھتا تھا۔ کلیم صفائی میں ماں سے 2 ہاتھ آگے تھے۔ بستر پر ایک شکن ہوتی تو وہ ساری رات کروٹیں بدلتے۔ قمیص کی آستین پر استری کی 2 کریز بن جاتی تو غریب ذاکرہ کا جینا حرام ہو جاتا کہ اندھی ہے دیکھ کر کام نہیں کرتی۔ حمام گیلا ہوتا تو یہ الٹے پیروں لوٹ آتے کہ پہلے ذاکرہ جا کر پوچھا لگائے اور پھر وہ جائیں گے۔ کبھی چائے زیادہ اٹھ جاتی تو بھڑک کر اسے کاڑھا کہتے، کم ابالی جاتی تو اسے شیف کا پانی کہہ ڈالتے۔ ویسے اب ذاکرہ کی ترقی ہو گئی تھی، گھر کے تمام کام کاج کے بعد باہر کے سودا سلوک کی ذمہ داری بھی اسی پر لادی جا چکی تھی۔ شمع خالہ کو روز کے روز گوشت، سبزی، دودھ، دہی، آٹا، چاول، تیل تک منگوانے کا شوق تھا۔ غریب ٹوٹی چپل، پھٹی ایڑیاں، سوکھے بال اور پچکے گال لیے سارا وقت اندر باہر ہوتی رہتی۔ غرض دن رات کام کرتے، بارش میں بھیگتے اور دھوپ میں سوکھتے، ذاکرہ کی جوانی کہیں جھلس کر سوختہ ہو گئی تھی۔ اب وہ ایک کبڑی عورت کی طرح ہاتھ میں سودے کا تھیلا لیے سوچوں میں گم، پنجوں کے بل چلتی پھرتی ایک عجیب سی مخلوق لگا کرتی۔ میں اور امبر میٹرک میں آ چکے تھے۔ ہم دونوں اس دن اسکول سے واپسی میں بس اسٹاپ پر گول گپے کھاتے ہوئے خرامہ اپنی گلی میں داخل ہوئے کہ وہاں ایک جمع غفیر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ دل دھک سے رہ گیا۔ دونوں آگے بھاگے کہ ماجرا کیا ہے دیکھیں، کہ بشرا باجی کے گھر کے آگے ایمبولینس کھڑی دکھائی دی۔ پولیس بھی وہاں موجود تھی۔ پتہ چلا کہ صغرا خالہ نے خودکشی کر لی۔ لونڈے ایک طرف کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے کہ چوہے والی خالہ نکل لی۔ پتہ چلا تمہیں؟ کوئی بولے بیٹی کے کرتوت دیکھے نہیں گئے، ماں زہر نہ کھاتی تو کیا کرتی؟ کہ ایک کیل مہاسے والے لڑکے نے ہم دونوں کو ساتھ آتے دیکھا تو بولا، لو بھائی یاجوج اور ماجوج آ گئے۔ میں اسے مارنے کو آگے بڑھی تو امبر نے نرمی سے مجھے روک لیا کہ موقع محل تو دیکھو عالیہ۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ بہت پہلے آیت کریمہ اور چوہے والے واقعے کے بعد شمع خالہ نے چوہے کا اتنا واویلا کیا تھا کہ صغرا خالہ کا نام چوہے والی خالہ پڑ گیا۔ پڑوسیوں کی اکثریت نے ان کا بائیکاٹ کر رکھا تھا کہ ان کا گھر گندا ہے۔ محلے میں میلاد ہو یا قوالی، یاسین کا ختم ہو یا کسی کی روزہ کشائی، مہندی مایوں صغرا اور بشرا کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ ایک دن دونوں عورتیں صبح جاگیں تو شریر لونڈوں نے چھت پر 14 اگست کو لگایا ہوا قومی جھنڈا ہٹا کر وہاں چوہا بنا جھنڈا لہرا دیا۔ اس دن تو صغرا خالہ بے پھر کا نیم پاگل ہی ہو گئیں۔
پھر آئے دن باضابطہ پتھر یا جوتی اٹھا کر ان لفنگوں کے پیچھے بھاگا کرتی۔ ادھر بشرا باجی کی عمر کیا ڈھلی، وہ جوانوں سے بھی زیادہ حسین ہو گئیں۔ کراچی میں ہر طرف پارلر کھلنے لگے تھے، انہیں ناظم آباد کی طرف ایک بڑے پارلر میں نوکری مل گئی۔ وہاں شاید کوئی جم بھی تھا، دیکھتے ہی دیکھتے کمر پتلی، پیٹ چپاتی اور کولے بھاری ہو گئے۔ انتہائی فٹنگ کی زپ والی قمیض کے گلے بہت بڑے ہو گئے، خندق کی طرح گہرے، جس میں سے ابلتے دو پہاڑ آتے جاتے اہالیان محلہ کو بھرپور دعوت نظارہ دیتے اور کوہ پیمائی کا بلاوا دیتے۔ دوپٹہ ہمیشہ گلے میں پڑا ہوتا۔ ایسے میں جگنو چچی نے اپنی بیٹی کی شادی کا بلاوا دے ڈالا کہ بالکل ساتھ والا مکان ہے، کیسے منع کریں۔ بشرا وہاں ناگن کی طرح بل کھاتی لٹکتی مٹکتی چلی آئیں۔ ناف سے نیچے کھسکتی شیفون کی سرخ ساڑی پر بروکیٹ کا مختصر سا بلاؤز تھا۔ شمع خالہ جو میک اپ کرنے والیوں کے نام سے یوں چڑھتی تھی، مرے پہ 100 درے، بشرا بالکل ان کے ساتھ بوتل پیتے ہوئے بیٹھ گئی۔ بڑا سا بنگالی جوڑا، دونوں کلائیوں میں پھنسی پھنسی کانچ کی چوڑیاں، ڈیزائن والی مہندی اور فل میک اپ۔ اے دلہن تو نہ بن سکی تم بشرا، اچھا ہوا جو اس طرح بن سنور کے ارمان نکال لیے۔ شمع خالہ نے آخر چونچ لڑائی دی۔ اب مجھے دلہن بننے کا ارمان بھی نہیں ہے شمع خالہ، ہاں دلہن سجاتی ہوں جس کا خرچہ آپ کے مہینے بھر کے راشن سے زیادہ لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شعلہ بدن رخصت ہونے لگی۔ ہاں آپ کی کڑک مونچھیں اگ رہی ہیں بالکل کسی چوہے کی طرح، کسی دن میری طرف آ جائیں صاف کر دوں گی۔ شمع خالہ کے تو تن بدن میں آگ لگے۔ اے تمہارے گھر آئی میری جوتی، بال نچوانے والیوں کی نمازیں قبول لاؤں گی انشاءاللہ۔ حرافہ، اے ہے تم جیسی بے حیا عورتیں جہنم کے سب سے اعلیٰ درجے میں جلائی جائیں گی، ناشدنی دیدہ ہوائی۔ زنانہ مردانہ شامیانے علیحدہ تھے، لیکن شمع خالہ تاڑ چکی تھی کہ لونڈے لپاڑوں سے لے کر داڑھی والے مولانا حضرات تک باقاعدہ رال ٹپکاتے ہیلے بہانے قنات کے پاس زنانے میں گھسے چلے آ رہے تھے۔ ہاں کلیم اور نعیم شیروانیاں پہنے مدبرانہ گفتگو میں مصروف تھے، جس میں مارشل لا لگنے سے ریفرینڈم جیسے گمبھیر مسائل پر بات ہو رہی تھی۔ آنکھ اٹھا کر بھی اس حرافہ بشرا کو نہ دیکھا۔ بشرا اسی انداز دل برانہ سے لہراتی ہوئی میدان سے اپنی گلی کی طرف کولے مٹکاتی چلی گئی۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کہتا کہ بشرا راتوں کو دیر سے گھر آتی ہے، گاڑی والے سے چھوڑ جاتے ہیں، کوئی کہتا کہ ماں کو نیند کی دوا دے کر یاروں کو گھر بلاتی ہے، کوئی کہتا پارلر تو بہانہ ہے، سیدھے سیدھے سوسائٹی میں کسی سیٹ کے ہاں رکھیل ہو گئی ہے۔ بغیر پردے کے مختلف اوقات میں آنے جانے والی بااختیار، خود مختار اور کیل کانٹے سے لیس سجی بنی عورت طوائف ہونے کے بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ بشرا یہ سب باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑاتی رہی، مگر صغرا ہم وقت بیٹی کی بدنامی اور اپنی ہرزہ سرائی برداشت نہ کر سکیں۔ دل غربت، بیوگی اور سفید پوشی جیسے بے شمار مصائب تلے دب کر پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا۔ ایک رات گھر میں رکھا چوہا مار زہر کھا کر لیٹیں اور پھر نہ اٹھ سکیں۔ کراچی کا معاشرہ چپ چپاتے بدل رہا تھا، ایسے جیسے کہ سردی کے ٹھٹرتے موسم میں سکڑتے سکڑتے کسی دن اچانک بہار آ جائے۔ بھٹو کے جاتے ہی دیگر علاقوں سمیت اہالیان لیاقت آباد پر بھی اسلام چھپر پھاڑ کر نازل ہو گیا تھا، ایسے جیسے کہ پہلے یہاں ہندو رہا کرتے تھے۔ پہلے ریڈیو ٹی وی پر فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر سن کر مدینے کی طرف دل کھینچتا تھا، تو اچانک یہ سب تمہارا کرم ہے آقا دل پر دہشت طاری کرنے لگی۔ یاسین صاحب نماز روزے کے زیادہ پابند نہ تھے، مگر اب ان پر سوال اٹھنے لگے، کفر کے فتوے لگنے لگے۔ رمضان میں سرے عام کھانا پینا یا بیچنا حرام قرار پانے لگا۔ کوڑوں کی چابک چلنے لگی، چادروں کی جگہ چمکیلے عبایوں اور حجاب نے لے لی۔ اب کوئی عورت ساڑی یا صرف شلوار قمیض اور دوپٹے میں باہر چلتی نظر آتی تو مرد برقعوں میں محبوس عورتیں انہیں یوں دیکھتی جیسے وہ سرے بازار مادرزاد برہنہ گھوم رہی ہوں۔ حرام حلال جائز ناجائز ریال درہم داڑھی ٹخنے سے اونچی شلوار جیسے الفاظ عام گفتگو کا حصہ بننے لگے۔ ایسے میں شمع خالہ کو نرسری کی کسی کوٹھی میں رہنے والی عالمہ باجی نے ماہانہ مشاہرے پر ایک عدد مدرسہ کھول کر دے دیا۔ غرض اور خدا حافظ کی جگہ اللہ حافظ رائج ہو گیا کہ لفظ خدا سے شرکت کی بو آتی ہے۔ پاکستان کا قبلہ درست کیا جانے لگا۔
ان تمام باتوں سے بے نیاز میں اور عنبر دوستی سے نکل کر پیار کی حدوں میں داخل ہو رہے تھے۔ کافی عرصے سے ہم دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے، لیکن اب کرتے پاجامے چھوڑ میں بھیا کی پرانی جینز اور پتلون شرٹ پہن ڈالتی، جان بوجھ کر بال چھوٹے کر ڈالتی کہ بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ ایک دن کسی ٹھیلے سے کرکٹ کیپ خرید کر پہن لی، لیکن عنبر کی امی اسے اب گھر سے باہر نہیں آنے دیتی تھی۔ دھوپ میں کھیلنے سے رنگ سانولا ہو جائے گا عنبر کا، مٹی سے ہاتھ پاؤں کھردرے ہو جاتے ہیں، اور پھر گلی میں آوارہ لڑکے ہوتے ہیں، ان سے عنبر کو دور رہنا چاہیے۔ اس دن اسکول 23 مارچ کی وجہ سے بند تھا۔ عنبر سے ملنے کو دل مچل پڑا۔ میں بھائی کی قمیض اور جینس پہنے ہاتھ میں بلہ لیے عنبر کے گھر چلے گئی۔ بہت مزہ آیا، ہم دونوں نے خوب باتیں کی۔ گلابی تنگ قمیض میں وہ کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ نہا کر آئی، میں نے پیار سے اس کے بال خشک کیے اور چوٹی کرنے لگی تو ایک دم ہاتھ لگ گیا۔ اوہ، تو تم نے یہ پہن ہی لیا آخر۔ میں عجیب سی ہو گئی۔ عنبر اسے پہن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ہاں نا، دیکھو یہ گلابی ہے، امی لائی ہیں ہوزری مارکیٹ سے۔ ہم دونوں کی خسر پھسر جاری تھی کہ خالہ جان اندر آ گئیں۔ آتے ہی دھاڑی، ہٹو دور دونوں، ہر وقت چپکی رہتی ہو، مسئلہ کیا ہے تمہارا عالیہ؟ گھر میں دل نہیں لگتا تمہارا؟ سارا دن تو اسکول میں ہوتی ہو۔ وہ خالہ جان اور یہ تم کیا نصیر کے کپڑے پہن پہن کر گھومتی رہتی ہو؟ لوٹھا ہو رہی ہو، جسم دیکھو ذرا اپنا، اندر موٹی بنیان پہنا کرو، دوپٹہ تو کبھی لیتی نہیں ہو۔ بات کرتی ہوں میں ریحانہ سے۔ ان کا خراب موڈ دیکھ کر میں نے جلدی سے چلنے کے لیے بلہ اٹھایا اور پینٹ میں اڑسا ہوا 2 دل بنا ہوا ایک کارڈ عنبر کے حوالے کر دیا۔ عنبر اور میں گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول لیاقت آباد سے سر سید گورنمنٹ گرلز کالج پہنچ گئے۔ وہاں آرٹس والی لڑکیاں دن بھر عمرانیات یا اردو ادب کے لیکچر مس کر کے لڑکوں کو گلابی لیٹر پیڈ پر عشقیہ خطوط لکھا کرتی تھیں، اور ان کے دیے ہوئے سستے ربر بینڈ، کلپ، ٹیشو کے پیکٹ، چوڑیاں اور مصنوعی انگوٹھیاں پہن کر شو مارا کرتی تھیں۔ عنبر آرٹس میں اور میں پری میڈیکل میں تھی۔ وہاں میرا کافی مذاق اڑایا جاتا کہ یہ بوائز کالج کے بجائے یہاں کیوں آ گئی۔ عنبر سے کوئی لڑکی فری ہوتی یا غلطی سے عنبر کسی اور کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ جاتی تو میں باقاعدہ اس سے جھگڑا کرتی۔ اس دن اس کے بالائی ہونٹوں پر بہت سارا سنہرا رواں دیکھ کر میں فوراً متفکر ہو گئی اور گھر واپسی پر اسے فری بیوٹی پارلر لے گئی۔ اب بشرا باجی نے گھر پر بھی پارلر کھول رکھا تھا۔ محلے کی کچھ عورتیں اب شمع خالہ سے چھپ کر وہاں پہنچنے لگی تھی۔ وہاں پہنچے تو راجدہ اپنی پنڈلیاں کھولے ویکس سے کڑک بال اکھڑوا رہی تھی۔ ماجدہ کی بغلیں بشرا باجی صاف کر چکی تھی۔ ہم دونوں کو دیکھ کر دونوں گھبرا گئیں اور جانے لگیں۔ بڑی مشکل سے بشرا باجی جو فری کہلاتی تھی انہیں پکڑ دھکڑ کر بٹھایا اور ان کا کام مکمل کیا۔ جتنی دیر میں عنبر کے بالائی لب دھاگے سے صاف ہونے لگے، میں نے پانی پینے کے بہانے اندر گھر کا چکر لگایا۔ واقعی شمع خالہ ٹھیک ہی کہتی تھیں، گھر انتہائی بکھرا ہوا غلیظ حالت میں تھا۔ میلے کپڑے اور چادروں کا انبار بلکہ پہاڑ مرحومہ صغرا خالہ کے کمرے میں عین ان کے بستر پر موجود تھا۔ پرانے ردی اخبار، باسی سوکھی روٹیاں، انگریزی فیشن والے رسالے ایک طرف لاوارث پڑے تھے۔ بشرا باجی کے کمرے میں بھی غدر مچا ہوا تھا۔ مہینے بھر کے اتارے ہوئے چمکیلے گوٹے لگے گوکھرو، چمپا کرن لگے جوڑے، ساڑیاں، لہنگے، بلاؤز سب ایک طرف پڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان کے کمرے میں جا کر دیکھوں تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ اچانک بلی کی میاؤں سے میں چونکی جو کسی چوہے کا تعاقب کر رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے تو پانی پینا تھا۔ ان کا پرانا سا فریج کھولا تو سڑے ہوئے گوشت کی بدبو میرے ناک کے کیڑے تک مار گئی۔ اندر باسی کھانا بغیر کسی ڈھکن کے دیگچوں سمیت ٹھونسا ہوا تھا۔ وہاں سب کچھ تھا سوائے پانی کے، گرمی سے گلا سوکھ رہا تھا۔ باورچی خانے میں پہنچی تو وہاں ایک اور بھونچال برپا تھا۔ چوہے جو کالے خرگوش لگ رہے تھے مجھ سے پوچھنے لگے، کیوں آئی ہو، کیا کام ہے؟ میں پیاسی الٹے پیروں فری بیوٹی پارلر تک آ گئی۔ عنبر کا چہرہ بہت ہی مختلف و حسین لگ رہا تھا۔ اس کی جڑی ہوئی ابروؤں کو ذرا سا دھاگا لگا کر بشرا باجی نے جدا کر دیا۔ اپنے فن میں بہرحال وہ ماہر تھیں۔ میرا دل چاہا کہ میں وہاں سے فوراً چلی جاؤں۔ اتنے میں انہوں نے کہا، 4 روپے نکالو۔ بشرا باجی کی کرخت آواز دکاندار ہی کے لہجے میں گونجی۔ میں نے انہیں پیسے ادا کیے اور باہر نکل آئی۔ اس دن امی نے گھر میں کوہرام بپا کر رکھا تھا۔ بھیا کے پیر ٹوٹ گئے تھے، سودے کے لیے اندر باہر ہوتے ہوئے تھے۔ لگتا تھا ملک کے وزیر اعظم ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ شمع خالہ امی کے لیے تو صدر مملکت سے بھی بڑھ کر عزیز تھیں۔ اس دن وہ اپنے لگتے جگر شہزادہ کلیم کے لیے لڑکی دیکھنے ہمارے یہاں تشریف لا رہی تھیں۔ آپا نے باورچی خانہ سنبھالا ہوا تھا، دہی بڑے بنائے جا چکے تھے۔ وہ والا سیٹ نکالا گیا تھا جو صرف عید کے دن باہر نکالا جاتا ہے۔
باجی جو ہے چہرے پر ہاتھ پاؤں پر کئی دن سے اپٹن اور کریم مل رہی تھی کہ ان کی سانولی رنگت چمپئی ہو سکے، اور امی خواہ مخواہ صحن میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ہول دلی کا تعویذ انہوں نے ہمیشہ سے پہن رکھا تھا۔ مجھے ان تمام خرافات سے ذرہ برابر دلچسپی نہ تھی۔ ابا کی آرام کرسی پر ڈھٹائی سے پڑی ابن صفی کا ناول رات کا شہزادہ پڑھتی رہی۔ گرمیاں تھیں، دن لمبے گرم تھے، لیکن سپہر کو سمندر سے اچھی ہوا چل پڑتی تھی۔ ابا گھر کے اس ہنگامے سے بچ کر دوستوں میں جا بیٹھے تھے کہ اچانک دروازہ دھڑ 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 کھٹکھٹایا جانے لگا اور شمع خالہ بمیں اپنے فرزند رشید کے بے دھڑک اندر چلی آئیں۔ امی پر تو گویا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ شمع خالہ وقت سے پورے 2 گھنٹے پہلے آ گئی تھیں۔ ابھی آپا نے صحن جھاڑنا تھا جہاں جامن کے سوکھے پتے اور اودے جامن جا بجا گرے پڑے تھے، پھر پائپ لگا کر دھلائی ہوتی، کرسیاں بچھائی جانی تھیں، ان پر ہاتھ کا بنا ہوا کروشیا کا میز پوش ڈالا جانا تھا، اور گلابی جوڑا پہن کر باجی نے آنکھوں میں کاجل لگانا تھا، لیکن شمع خالہ آ گئیں۔ ابایا اتارتے ہوئے بولی، میں نے سوچا تم لوگوں سے غیریت کیسی، اپنا ہی تو گھر ہے ہیں، اور لتری کٹنی کی طرح پورے گھر میں آنکھیں گھمانے لگیں۔ ہم دونوں ذرا صرافہ بازار گئے تھے دلہن کے لیے سیٹ پسند کرنے، پورے 5 تولے کا خریدا ہے، یہ دیکھو۔ بس راستے میں تمہارا گھر آ گیا تو ہم آ گئے۔ جان بوجھ کر ہمیں جتانے کے لیے وہاں رکھی ہوئی چادر کو خود بچھانے لگیں۔ میں اٹھ کر اندر جانے لگی تو کلیم بھائی بولے، کیا پڑھ رہی ہو بیبی؟ فی الحال تو ابن صفی، ویسے ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہے۔ شمع خالہ بولی، بھائی میرے کموں کو تو BSc لڑکی چاہیے ہوم اکنامکس میں، ہیں کموں، لڑکی کو ڈگری بھی ملے اور امور خانہ داری میں طاق بھی رہے۔ میں چپ نہ رہ سکی۔ میری بجو تو BA ہیں، وہ بھی اسلامی تاریخ میں۔ آپ جانتی تھیں شمع خالہ تو کیوں ہمارے ہاں چلی آئیں، بیکار ہمارے گھر میں اتنا خرچہ کروایا؟ لیکن امی نے ڈانٹ کر کہا، اولیاء تم اندر جاؤ۔ میں پلٹی تو بجو پوری تیاری سے چائے کی ٹرالی ڈھکیلتے شرماتے لے جاتے چلی آ رہی تھیں۔ اتنے میں شمع خالہ کی منحوس آواز اندر کمرے میں آنے لگی، بہن صفائی تو ہر وقت ایک سی رکھنی چاہیے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ مہمان آ رہے ہیں تو جھاڑو ہاتھ میں پکڑی۔ میرا کمو تو ایسی جگہ تھوکے نہیں جہاں ذرا سی بھی گندگی ہو۔ دہی بڑے ٹھیک تھے مگر کچے تھے، گٹلی رہ گئی اندر۔ چائے تھوڑا اور پکتی، دودھ پاؤڈر کا ڈالا ہے کیا؟ بہت گاڑی چائے ہے، بالکل کھیر لگ رہی ہے۔ برا مت ماننا بہن، میں تو مشہور ہوں اپنی صاف گوئی کے لیے، لگی لپٹی کیسی۔ میں تو چھوڑ چلی بابل کا دیس، پیا کا گھر پیارا لگے۔ جب یہ گانا 10ویں بار میرے کانوں میں گونجا تو میں باضابطہ چلا پڑی۔ دل چاہا جا کر امبر کے گھر سب کو شوٹ کر دوں، اس کیسٹ بجانے والے کا گلا گھونٹ دوں اور امبر کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا کر کہیں بھی نکل جاؤں۔ میرا چانڈکا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو چکا تھا۔ امی مجھے ہاسٹل جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن ابا راضی تھے۔ اچانک میری دنیا تاریک ہو گئی۔ شمع خالہ نے ہمارے محلے کے تمام گھروں میں ناشتے کھانے اور تحائف بٹورنے کے بعد اچانک امبر کو پسند کر لیا کہ میرے کموں کو امبر جیسی باقرہ بچی کا رشتہ درکار ہے۔ زیادہ تعلیم سے لڑکیاں مردانہ اتوار کی ہو جاتی ہیں۔ اس رات ہم دونوں گلے لگ کر روتے رہے۔ مجھے ڈاکٹر تو بن جانے دیتی امبر۔ کبھی سوچتی کہ کلیم بھائی سے جا کر سب کہہ دوں کہ امبر کا جسم آپ لے سکتے ہیں، روح تو اس کی میری ہے، لیکن ایک 18 سالہ بچی کی اس بات پر سب ہنس سکتے تھے۔ اتنے میں خالہ جان اندر آئیں اور خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ مجھے ایک عنابی رنگ کا شلوار قمیض دینے لگیں۔ پیور شنیل کی قمیض ہے اور شاموں کی شلوار باڑے کی ہے، بس تم یہ پہن لینا۔ میں نے وہ جوڑا وہیں پٹکا، امبر کو ماتھے پر بوسہ دیا اور باہر نکل آئیں۔ دل پھٹنے لگا تو عین بارات والے دن میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور ابا کو بتا کر لاڑکانہ چانڈکا میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں آ گئی، اس فیصلے کے ساتھ کہ اب کبھی امبر کی صورت نہ دیکھوں گی۔ شمع خالہ امبر اور کلیم کی جوڑی کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھی۔ ان کے خیال میں امبر تھی تو اللڑ بلکہ پھوڑ، لیکن انہوں نے کلیم کے ساتھ مل کر اس کی از سر نو تشکیل کی اور اسے سنوار کر ہر کام میں طاق کر دیا تھا۔ البتہ نعیم جامع کراچی کے لڑکوں کے ساتھ جہاز پر افغانستان جا چکا تھا، شمع خالہ اس پر بھی بہت نازاں تھیں۔ کلیم کی شادی کی رات وہ بہت خوش تھیں۔ حجلہ عروسی کاغذ اور پلاسٹک کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ پلنگ پر امبر کے جہیز کی سرخ ریشمی چادر بچھی تھی۔ شمع خالہ نے چپکے سے بستر پر ایک سفید چادر کا اضافہ کر دیا کہ صبح دلہن کا کچا چٹھا تو پتہ چلے۔ دونوں صورتوں میں انہوں نے محلے کی عورتوں کو منہ دکھانا تھا۔ امبر اس امتحان میں سرخرو ہوئی۔ سفید چادر کی لالی نے اس کے منہ پر کالک ملے جانے سے اسے بچا لیا۔ پھر جانے کیا ہوا کہ رفتہ رفتہ امبر ایک خاموش روبوٹ بنتی چلی گئی، جس کے ہاتھ میں کفگیر، چمٹا، پھول جھاڑو، وائپر،
نچوڑے ہوئے کپڑے یا استری ہوتی۔ ذاکرہ کا کام البتہ ہلکا ہو گیا تھا۔ بقول شمع خالہ کے مجازی خدا کے کام بیوی کو اپنے ہاتھ سے کرنے چاہیے، اس سے خدا خوش ہو کر عورتوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور میاں بیوی کا پیار بھی بڑھتا ہے۔ غالباً ایک بہشتی زیور انہوں نے خود بھی لکھ رکھی تھی۔ عنبر منہ اندھیرے اٹھ کر غسل کرتی، فجر پڑھتی اور پھر جو اپنی جنت کو چمکانے میں لگتی تو کب اس کا وہ بستر پر میاں کے پہلو میں جانے کا وقت ہو جاتا اسے پتہ نہ چلتا۔ کلیم بہت چاؤ سے محبت جتانا چاہتے تو عین دوران عمل وہ پوچھ بیٹھتی، کل کیا پکاؤں، کوفتے یا قورمہ، آپ کو زیادہ کیا پسند ہے؟ اور کلیم ٹھک کر کے مسالے دار پہلو میں اس کے ڈھیر ہو جاتا۔ ختم ہو رہا ہے۔ بشرا کے نئے عاشق کو وہاں ڈیرا جمائے 3 دن ہو چکے تھے۔ وہ ساری رات جاگتے اور شام پڑے تک سوتے۔ گھر جاؤ نہ جانو، بشرا کلیم کے سینے کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہتی۔ جواباً کلیم کہتے، اب یہی میرا ٹھکانہ ہے فری جان، یہاں سے اٹھ کر کون کافر جائے؟ بشرا اتراتی، ہٹو دور، اللہ بھوک لگ رہی ہے، دیکھوں فریج میں کچھ ہو۔ رہنے دو، خبردار جو تم اس چادر سے باہر نکلی، میں ہوں نا، اپنے ہاتھ سے ایسا قیمہ بنا کر کھلاؤں گا اپنی رانی کو کہ بس پراٹھے باہر سے لے آئیں گے۔ ارے بھائی رہنے دو کلیم، کچن میں کب سے صفائی نہیں ہوئی، وہاں چوہے بھی ہیں، تم رہنے دو۔ فری جان، عورت کو چاہیے کہ بس وہ مرد کے دل پر راج کرے، عشوے ادائیں، ناز انداز دکھائے، نینوں کے تیر چلائے، بس یہی چیزیں تو ہیں جو بازار میں نہیں ملتی۔ باقی کھانے وانے کے لیے تو ہوٹل کھلے ہوئے ہیں۔ مجھے تو بھائی ایسا ہی بکھرا بکھرا بے ترتیب گھر اچھا لگتا ہے۔ آخر کو گھر اور ہوٹل میں کچھ تو فرق ہو، بتاؤ قیمے میں کٹی مرچیں ڈالوں کہ ہری؟ فری نے کلیم کے برہنہ گلے میں اس کی سرخ ٹائی ڈال کر اپنے قریب کھینچا اور ادا سے کہا، ہری مرچ، کٹیلی، بالکل میری طرح کی۔ اور کلیم اس پر ریجھ کر مزید ریشہ ختمی ہو گئے۔ ایک چوہا ان کی پنڈلی پر سے گزر کر کونے میں پڑی روٹی کے ٹکڑے کو کترنے لگا۔ کلیم کو خبر بھی نہ ہوئی۔ عاشق و معشوق اپنی اٹکھیلیوں میں مصروف تھے۔ میرے کلینک کے باہر آج مریضوں کی بھرمار تھی۔ یہ سب باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کر آئی تھی۔ میں UK سے گائنی میں اسپیشلائز کر کے 2 سال پہلے لوٹی تھی۔ اس شہر میں میرے جیسے عجیب الخلقت لوگوں کا اب ایک جم غفیر مجھے نظر آنے لگا تھا، جو ہمیشہ سے ہوں گے مگر اب بانگ دہل نظر آنے لگے تھے۔ دن کا آدھا حصہ میں نے غیر اعلانیہ LGBTIQ ایکٹیوسٹ کے طور پر گزارنا شروع کر دیا۔ دن میں ہاسپٹل، شام کو کلینک اور پھر ان محروم لوگوں کے حقوق کے لیے خاموشی سے کام کرتی۔ اب میں لیاقت آباد کے بجائے ڈیفنس آ چکی تھی۔ ابا کے گزرنے کے بعد گھر والوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ شمع خالہ کے بارے میں معلوم چلا تھا کہ وہ مفلوج ہو کر بستر پکڑ چکی ہیں۔ قینچی کی طرح چلتی زبان پر فالج گرا ہے، منہ پر مکھیاں بن بناتی ہیں اور وہ خاموش انہیں تکا کرتی ہیں کہ چلو کوئی تو ہے میرے آس پاس۔ گو موت سب بستر میں ہوتا ہے۔ کمرے میں پیشاب کی اس قدر بدبو ہے کہ وہاں کوئی نہیں پھٹکتا سوائے ذاکرہ کے۔ مولانا نعیم نے واپس آ کر ذاکرہ سے نکاح فرما لیا تھا، کیونکہ وہ جہاد پر جانے سے پہلے اس کے پیٹ میں اپنی نشانی چھوڑ گئے تھے، جسے ناجائز کہہ کر شمع خالہ نے ذاکرہ کی بہت پٹائی کی تھی اور سرے بازار اسے ذلیل کیا تھا۔ کلیم اب ہفتوں گھر سے غائب رہتا، دوسرے شہر میٹنگ کے بہانے جانے کہاں منہ مارتا پھرتا۔ عنبر اور اس کی صاف ستھری جنت سے اسے اب کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بقول اس کے یہ سب امی کے خواب تھے، میں تو کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ بڑے علاج اور دعا تعویذ کے بعد بھی عنبر کو اولاد نہ ٹھہر سکی۔ بقول شمع خالہ کے وہ تو برف کی سل تھی اور برف سے تو کوئی کیڑا بھی برآمد نہیں ہو سکتا۔ اس دن میں نے شدید تھکان کے باوجود سارے پیشنٹ دیکھ ڈالے کہ میری اسسٹنٹ نے آ کر ایک واک ان مریضہ کی فائل میرے آگے سرکا دی۔ میں منع کر کے اپنا بیگ سمیٹنے لگی کہ فائل پر نظر پڑی۔ اس آخری مریضہ کی پروفائل اور میڈیکل ہسٹری وہ بنا چکی تھی۔ انفرٹیلیٹی کا کیس تھا، عمر 28 سال، شادی کو 10 سال، بلڈ پریشر، وزن وغیرہ۔ میں نے اس کو کل پر ڈالتے ہوئے اٹھنا چاہا تو مریضہ کے نام پر نظر پڑی، مسز عنبر کلیم۔ عنبر سلطانہ، میری عنبر؟ وقت جیسے وہیں رک گیا۔ مجھے کہاں اور کیوں جانا تھا میں سب بھول چکی تھی۔ وہیں کرسی پر ڈھیر ہوئے 10 سال کسی تیز رفتار بلٹ ٹرین کی طرح زن زن کرتے گزر گئے۔ ہمت کر کے چپ چاپ کھڑکی کے شیشے سے باہر نظر ڈالی۔ دل دھڑ دھڑائے جا رہا تھا کہ کیسی لگتی ہوگی عنبر، موٹی ہو گئی ہوگی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائی، عنبر تو کہیں نہیں تھی۔ ایک تھکی ماندی، بکھرے بال اور اجڑا حال لیے درمیانی عمر کی کمزور سی عورت وہاں بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی، جس کی رنگت جھلس چکی تھی اور چہرے پر بے تحاشا جھائیاں تھیں۔
اگر کبھی عورت میرے پاس سے گزر بھی جاتی تو میں اسے پہچان نہ پاتی. واقعی یہ عنبر ہے. اس کے ہاتھ میں بچہ نہ ہونے کی وجوہات لیے بے شمار لیب رپورٹس تھیں. یہ کاغذات گواہ تھے اس کے رحم کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کے, اس کی خاموش چیخوں اور بے آواز آہوں کے. درختوں کو بھی پیار سے آب و دانہ نہ ڈالیں تو وہ پھل نہیں دیتے. عنبر تو پھر عورت تھی. بچہ دانی نہ ہوئی, فوٹوسٹیٹ مشین ہو گئی, ادھر کاغذ ڈالا ادھر ڈپلیکیٹ برآمد, ورنہ مشین پر آؤٹ آف آرڈر کا ٹیگ لگا کر اسے فارغ کر دو. لیکن مجھے اس کے جسم سے سروکار نہ تھا, وہ تو میری روح کی ساتھی تھی. ڈاکٹر عالیہ میں پیشنٹ کو کیا کہوں, دیر ہو رہی ہے. اسسٹنٹ نے بیزار ہو کر پوچھا اور میں حقیقت میں لوٹ آئی. کیا کہوں کہ وہ کل آ جائیں مسز عنبر کلیم. عنبر سلطانہ ہے وہ, میں بلبلا گئی. اسے عزت سے اندر لے آؤ, بہت انتظار کر چکی ہے وہ, اب اور نہیں. یہ کہہ کر میں اپنی نازک اندام گلابی سبیہ رنگت والی عنبر کے اندر آنے کی گھڑیاں گننے لگی. کچھ زیادہ